السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 50 تک کا آیت کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہاں اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے ججمنٹ کا، وہی نیک کام کرے گا جس کو پتہ ہوگا حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ دن ایسا ہوگا جس میں انسان اور فرشتے صف بہ صف اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کوئی انسان، کوئی روح اللہ سے بات بھی نہ کر سکے گا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا۔ یہ دن حق ہے جو کہ ہو کے رہنے والا دن ہے، اور انکار کرنے والے لوگ کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، مر جاتا تاکہ یہ دن نہ دیکھ پاتا۔ یہ سب قرآن میں ہے، آپ پڑھ کر تو دیکھیں۔ یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کہ اللہ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں اپنی نعمت۔ کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت۔ اتنی رحمتیں اللہ کی ان پر تھیں کہ اللہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہاں اب آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بالکل اسی طرح ہر آیت کو ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں۔ آگے اللہ نے اس آیت میں ہر چیز کی نفی کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کو کہتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ وہاں کوئی آ کر ہماری سفارش کرے گا تو دیکھیں یہاں پر وہ سب بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کام نہ آئے گا۔ اس دن صرف ہمارے اعمال ہوں گے، جو نیک عمل ہم لے کر جائیں گے، وہ بھی ہم کتنے لے کے جائیں گے اور وہ کتنے ہوں گے۔ اور اوپر سے اگر وہ آ جائے جس کا ہم نے کوئی حق نہ دیا ہوگا، جب وہ حق مانگنے آئے گا تو اللہ فرشتوں سے حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کے اندر ڈال دو۔ آخر میں وہ بندہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب انہیں مصر میں بڑی عزت مل رہی تھی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کے بعد ان لوگوں میں پھر سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ ان کی حرکتیں اسی طرح کی ہونے شروع ہو گئیں کہ دوسری قومیں ان پر غالب آ گئیں، اور فرعون جو تھا اس نے انہیں غلام بنا لیا۔ اور وہ کیا کرتا تھا دیکھیں، یہ بھی بہت ڈرنے والی آیات ہیں۔ یہاں پر جو فرعون تھا وہ بادشاہ کا نام نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا موسیٰ کا قصہ بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ کون تھے۔ جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ موسیٰ کون تھے، کیونکہ آگے بار بار موسیٰ کا ذکر آئے گا۔ اب ہوا کیا کہ فرعون جو تھا اسے خواب آیا کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص آئے گا جو آ کر پورا اس کا تختہ پلٹ دے گا۔ جب اسے خواب آیا تو وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے اپنی تمام آرمی کو یہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دینا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پر۔ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب اس وقت کے مسلمان تھے۔ اب ہوا کیا کہ فرعون نے سوچا کہ اگر وہ ساروں کو قتل کر دیتا تو ان کی نسل ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ ان کے غلام تھے اور ان کے تمام کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ حکم دیا کہ ایک سال میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، اور اگلے سال جو بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ رکھا جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑا ظلم جو تھا کہ جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں وہ قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لڑکیوں کا غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اس سے بڑی سزا آپ دیکھیں کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہاں باپ بیٹوں کے سامنے لڑکیوں اور ماؤں سے انتہائی ذلت امیز سلوک کیا جاتا تھا۔ جس سال بچے کو زندہ رکھنا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جس سال بچے کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امیجن کریں کہ ان کی ظالم عورتیں پورے علاقے میں گشت کیا کرتی تھیں، جس کا بیٹا پیدا ہوتا اسے اس کی ماں کے سامنے قتل کر دیا جاتا۔ اس سے بڑا امتحان ان پر اور کیا آنا تھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ہر طرح سے انہیں چھپایا کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایک دن جب ان کے سپاہی گشت کر رہے تھے، آپ نے جلدی سے انہیں باسکٹ میں ڈالا اور بے دھیانی میں رسی باندھنا بھول گئے اور دریا میں باسکٹ چھوڑ دی۔ رسی نہ باندھنے کی وجہ سے باسکٹ دریا میں چلنا شروع ہو گئی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی اور جی میں بول رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ تم ساتھ ساتھ دریا کے چلتی رہو اور دیکھو یہ باسکٹ کہاں جاتی ہے۔ اب ان کی بہن پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ اب باسکٹ جو کہ اللہ کے حکم سے فرعون کے محل کے سامنے رک جاتی ہے۔ اب جب فرعون کے غلاموں نے اس باسکٹ کو دیکھا تو وہ اسے لے کر ملکہ کے پاس گئے۔ ملکہ نے جب دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں اسے رکھنا چاہتی ہوں اور اسے اپنی اولاد بنانا چاہتی ہوں۔ فرعون نے اجازت دے دی۔ اب موسیٰ کہاں پل رہے ہیں؟ اپنے دشمن کے گھر۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو نیک طبیعت خاتون تھی، انہوں نے انہیں اچھی طرح پالا تھا۔ اب جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک اسرائیلی بندے کی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس نے آپ کو مدد کے لیے بلایا۔ آپ جب انہیں چھڑانے کے لیے گئے تو آپ نے مکہ مارا اور مکہ ایسا زور سے لگا کہ دوسرا بندہ مر گیا۔ آپ بہت ڈر گئے۔ اس زمانے میں بھی قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، تو آپ کو کسی نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، فرعون کے سپاہی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آپ بے ساز و سامان مدین کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام جو نبی تھے، وہاں اپنی 2 بیٹوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں بکریوں کو پانی پلانے آئی ہوئی تھیں۔ آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بالکل تنہا تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پاؤں میں چپل تھی، کیونکہ آپ ڈر کر مدین بھاگ آئے تھے۔ یہاں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اس دعا کے بدلے اللہ آپ کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ حضرت شعیب اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کروا دیتے ہیں اور نوکری بھی مل جاتی ہے۔ 13 سال آپ وہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب واپس اپنے وطن جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو نبوت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں، میرا پیغام دو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ کے ذریعے مدد فرمائی۔ حضرت موسیٰ ایک طرف نبی ہیں اور دوسری طرف سیاست کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں، انہیں ہمت دلاتے ہیں اور کس طرح انہیں فرعون سے آزاد کرواتے ہیں اور کیسے انہیں لے کر جاتے ہیں۔ یہ سارا قصہ آگے آئے گا جب ہم آگے آیات پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا اور وہ ہمت والے تھے، طاقت والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ دیکھیں کیا آزمائش تھی کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو غلط کام کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ جب کبھی ہم پر اتنا مشکل وقت آئے تو ہمیں اپنا عمل دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے انسان، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تجھے مشکل میں ڈالوں؟ تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تو مشکل میں پڑتا ہے، اور جو تیرے پر کرم ہوتے ہیں وہ میری رحمت سے تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں۔ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ جب ہم پر کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو وجہ ڈھونڈا کریں کہ کہاں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا ہے اور ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ دنیا بھی کھول دیتا ہے اور آخرت بھی، اور الحمدللہ آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ متقی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 51 سے کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے دین ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو ازسر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے۔
کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدے کرنا اور بخش دینا کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کے جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے انہیں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 51 سے 59 تک کا ترجمہ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ حافظ۔